بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا باخبر کر دیں اور اس پہ ہماری تعلیم ہو۔ اہم ہونے کے باوجود بدقسمتی سے اس موضوع پہ کوئی کام زیادہ نہیں ہوا۔ جب مجھے چند ہفتے پہلے اس موضوع کے بارے میں بتایا گیا تو میرا خیال تھا کہ شاید اس پہ کافی کام ہوا ہوگا، لیکن ڈائریکٹ موضوع سے متعلق کام نہیں ہوا، انڈائریکٹ طریقوں سے بہت سی جگہوں پہ ہے۔ پھر میں نے کوشش کی کہ اس پہ کچھ لکھ کے آپ کی پریزیڈنٹ کو بھیج دوں، جو میں نے بھجوا دیا وہ ڈرافٹ آرٹیکل ہے، اور انشاءاللہ آج کے کویشچنز کی بعد کوشش کریں گے کہ اس پہ ایک کسی حد تک انفارمیٹیو، جامع تو شاید میں نہ کہہ سکوں، لیکن کسی حد تک انفارمیٹیو ایک ہم لیفلیٹ تیار کر کے کم از کم ڈاکٹر حضرات میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اور یہ بہت ہی قابل تحسین کوشش ہے جو کی گئی ہے، کیونکہ اس موضوع میں بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہمیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے اپنے جواب دینے ہوں۔ میڈیکل لائبلٹی ان اسلامک پرسپیکٹیو، اس کے 2-3 حصے ہیں جن میں میں بات الگ الگ کوشش کروں کہ بات کروں۔ یہ شاید مسئلہ ہے کچھ پاور پوائنٹ میں، یا اس کی اگر کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے تو بہتر ہوگا، نہیں ہو سکتا ٹھیک رہنے دیں۔ یہ کلرز کا مسئلہ ہے، ویل ٹیک اٹ۔ میں نے تو کوشش کی لیکن ہو نہیں رہا، کیونکہ یہ کلرز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ چلیے ٹھیک، نو پرابلم۔ سب سے پہلے جیسے بات ہو بھی چکی ہے کہ انسان اگر پریکٹس کرے گا، ایک ڈاکٹر یا کوئی بھی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں ایرر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بڑی مشہور ضرب المثل انسان غلطی کا پتلا ہے، اور کبھی کبھی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہوں کہ یہ پتلا کیا پورا پتیلا ہے بلکہ دیگ ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ منیمائز کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی پریکٹس کرے اسے غلطی ہو نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کوشش کرے تو اس کو منیمائز کر سکتا ہے۔ اور جب اس میں نے کچھ کوشش کی اکٹھا کرنے کی تو مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ امریکہ جیسے ملک میں اٹ از دی 3rd لارجسٹ کاز آف ڈیتھ۔ ایکسیڈنٹس اور چیزوں کے بعد یہ جو لارجسٹ کاز ہے میڈیکل کازز میں، وہ یو ایس اے میں میڈیکل ایررز کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈیتھ جو ہوتی ہے۔ اینڈ 10% آف آل ڈیتھس اینولی آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو میڈیکل ایررز۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیولپڈ کنٹری میں جہاں پہ نظام بھی کافی سخت ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، لیکن اس میں بھی میڈیکل ایررز کی وہ جو رپورٹڈ میڈیکل ایررز ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ اب میڈیکل ایرر کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک بہت مختصر ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ اینی ایکشن اور نان ایکشن دیٹ ہارمز اے پیشنٹ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ کام کریں اور اس کے نتیجے میں وہ ایرر ہو، یہ بھی ایرر ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور وہ ہم نے نہیں کیا، بر وقت نہیں کیا، تو یہ بھی میڈیکل ایرر میں شمار ہوگا۔ اسی لیے when we define medical error, that is an action or a non-action which leads to harming a patient is a medical error. Medical negligence is part of medical error. پانی
جس کو ہم 3rd ایئر میں MBBS پہ جا کے عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے فورینزک میڈیسن میں، میڈیکل نیگلیجنس، اور اس کے ساتھ ہی میل پریکٹس وچ از ناٹ نیگلیجنس ایز سچ، لیکن وہ بھی میڈیکل ایررز ہی میں شمار ہوگا۔ نیگلیجنس وہ ہے کہ جو منیمل پروفیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق میں نے نہیں پرفارم کیا، وہ نیگلیجنس ہے، اور میل پریکٹس وہ ہے کہ جو منیمم ایتھیکل کوڈز ہے اور پریویلنگ سٹینڈرڈ ہے سوسائٹی کے، اس کے متعلق میں نے وہ کام نہیں کیا، تو یہ میل پریکٹس۔ اب یہ دونوں میں بعض اوقات بہت ہلکا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ہیں دو ڈفرینٹ چیزیں۔ میڈیکل ایررز کو ہم کلاسیفائی کیسے کریں گے؟ اس کو بہت طریقے سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن ہاؤ ڈو یو کنسیڈر میڈیکل ایرر فار اٹ امپلیکیشنس، اس کے مطابق پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہوگی۔ ایک تو ہے بیسڈ آن دی پروسیس آف کیئر۔ دیکھیے کیئر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دو جگہوں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک جہاں پہ میڈیسن بنتی ہے اس فیکٹری سے شروع ہوتی ہے، اور ختم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی مریض کو میڈیسن ملتی ہے۔ تو یہ پورے پروسیس کے دوران کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں بھی غلطی ہوگی اور ہم پورے کے پورے پروسیس میں سے ہمارا ایک حصہ ہوگا کہ ہم نے وہ میڈیسن پرسکرائب کر دی، تو یہ مینوفیکچرنگ کے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور ڈسپینسنگ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جب ہم مریض کو دیکھتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں، پھر ایگزامینیشن کرتے ہیں، وہاں پہ بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر ڈائگنوسس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہمیشہ ایک پروویژنل ڈائگنوسس کرتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی فائنل ڈائگنوسس بنتی ہے۔ پھر ڈیورنگ دی پروسیس آف ٹریٹمنٹ بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ مینجمنٹ اوور آل کی میں بات کر رہا ہوں، میں اسپیسیفکلی ڈرگ ٹریٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم نے پیشنٹ کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ کسی ایشو پہ، وہ بھی ایک میڈیکل ایرر کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح سرجیکل پروسیجر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، میڈیکل پروسیجر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے پورا، رائٹ فرام مینوفیکچرنگ آف اے میڈیسن ٹو پرسکرپشن اینڈ الٹیمیٹلی ٹوٹل کیئر آف اے پیشنٹ، اس میں کہیں پہ بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ فار آل پریکٹیکل پرپز آف لائبلٹی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو 3 کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ میڈیکل ایرر کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا پیشنٹ کے لیے، واٹ از دی سیویرٹی آف ہارم وچ از ریزلٹنٹ آف دی میڈیکل ایرر۔ وہ مائلڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ماڈریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سیویئر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے فقہاء نے بہت ہی پہلے اس کو ڈیفائن کیا ہے مشقت کے نام سے، مشقت خفیفہ، متوسطہ، اور 3rd سٹیج جو اس کی سیویئر والی۔ اور وہی ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب ہم لائبلٹی کی بات کریں گے تو ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگی اس کے ساتھ کہ نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اب منیمم کیا ہے؟ منیمم وہ ہے جو پیشنٹ ایزیلی ٹالریٹ کر سکے اور اس کی کوئی شارٹ یا لانگ ٹرم کوئی بھی کمپلیکیشنز اور کنسیکوینسز نہ ہوں۔ دوسرا وہ ہے جو پیشنٹ بالکل ہی ٹالریٹ نہ کر سکے اینڈ وچ لیڈس ٹو ایدر لاس آف اے وائٹل آرگن اور ایون لیڈس ٹو ڈیتھ۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم سیویئر کہیں گے ان ٹرمز آف میڈیکل ایررز۔ اینڈ ان بٹوین از دا کیٹیگری آف ماڈریشن، کہ وہ اتنی ہوں کہ برداشت تو بہرحال ہو جائے لیکن بڑی مشکل سے برداشت ہو، لیکن دیٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو لاس آف اے وائٹل آرگن اور ڈیتھ آف اے پیشنٹ۔ اور کچھ بھی اس کے درمیان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیتھ اور لاس آف اے وائٹل آرگن، لاس آف اے آرگن ہو سکتا ہے لیکن لاس آف اے وائٹل آرگن نہیں ہوگا۔ کڈنیز، ہارٹ، لنگس، برین یہ نہیں ہوں گے، لیکن باقی آرگن کا ڈیمیج یا لاس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایرر جو ہیں وہ 2 اور طریقے سے بھی کلاسیفائی ہو سکتے ہیں، یہ انٹینشنل تھا کہ یہ ان انٹینشنل تھا، اور یہ بہت اہم ہے
جب لائبلٹی کا ڈیسیجن ہوگا پھر انشاءاللہ اس پہ 2-4 قواعد کوشش کریں گے کہ بیان کریں کہ آگے کیسے آئے. اب جب ہم ان انٹینشنل کی بات کرتے ہیں پھر اس میں وہی نیگلیجنس اور میل پریکٹس، کسی حد تک میل پریکٹس وہ شاید زیادہ انٹینشنل میں جائے گی لیکن اس میں بھی کہیں آ سکتی ہے. اب فرگیٹفلنس فار ایگزامپل ان ڈیوٹی، میری ڈیوٹی ہے میں بھول گیا، میں نہیں گیا ڈیوٹی پہ اور وہاں مریض کو کچھ ہو گیا، آئی ایم پارٹلی رسپانسبل فار دیٹ، لیکن یہ ہے ان انٹینشنل، اس لیے اس کی لائبلٹی دوسرے طریقے سے فکس ہوگی. لیکن اگر وہ میری روٹین بن گئی ہے تو پھر یہ ایک الگ صورت ہوگی. ایررز ڈیورنگ اے پروسیجر، کچھ ایسی ایررز ہوتی ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ایررز ہوتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تم نے کیا کر دیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ہمیں اپنے پروفیشنل میں مختلف فیلڈز میں، مثلا اگر میں اگزامپل کے طور پہ کہہ دوں تو جب تھائرائڈ کی سرجری ہوتی ہے تو اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ دی سرجن مائٹ ڈیمیج ریکرنٹ لارنجیل نرو، سو ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف اٹ، اس نے نہیں کرنا یہ. اسی طرح جب ایمرجنسی میں ہسٹریکٹومی ہو رہی ہے، کوئی پروسیجر ہو رہا ہے، اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ دی یوریٹر مائٹ بی ڈیمیجڈ اور لائگیٹڈ ڈیورنگ دی پروسیس ایون. تو اس کے لیے ہم نے شروع سے ہی پریونٹیو سٹیپس لینے ہیں تاکہ اس کو ہم اوائڈ کریں. اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ آپ ایسا کوئی کام ہو جائے آپ سے. مثلا تھائرائڈیکٹومی تو ہو رہی ہے اور ساتھ میں اس نے ٹریکیا کو رپچر کر دیا ہے، تو یہ اب ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. مثلا ہسٹریکٹومی ہو رہی ہے اور ساتھ میں اس نے بلیڈر کا ایک بڑا چنک بیچ میں سے سرجری کے ساتھ ہٹا دی ہے. اٹ از ناٹ ایکسپیکٹڈ. دا فرسٹ ون واز پارٹلی ایکسپیکٹڈ بٹ ناٹ دی سیکنڈ ون ایکسیپٹ ان فیو اسپیسیفک سرکمسٹانسز. اسی طرح ایمرجنسی پروسیجرز میں وین وی آر سیونگ لائف، جیسے میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دے دی، رپچرڈ یوٹرس ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، پیشنٹ از ڈائنگ اینڈ یو وانٹ ٹو گو اہیڈ اینڈ سیو دی پیشنٹ، اس میں ایرر کا امکان نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے دو ان انٹینشنل. تو جب لائبلٹی فکس ہوگی تو ان سچویشن کو بھی ہم سامنے رکھیں گے کہ کس صورتحال میں یہ ایرر ہوا ہے. کیا وہ روٹین کے پروسیجر میں ہوا ہے، وہ لائف سیونگ پروسیجر تھا، کس صورتحال میں یہ ایرر ہوا ہے. ایک فیکٹر بیچ میں یہ بھی ہو. پھر ان اپروپریٹ اپلیکیشن آف نالج، اس سے بھی ایرر ہو سکتا ہے. ایک ایسی ڈرگ میں نے پرسکرائب کر دی جو مجھے اس اسپیسیفک صورتحال میں نہیں پرسکرائب کرنی چاہیے. فار ایگزامپل پیشنٹ کو رینل فیلئر ہے اور میں نے اس کو ایک ایسی اینیسیڈ دے دی، فار ایگزامپل انڈومیتھاسین دے دی پین کے لیے، جبکہ میرے پاس ایک الٹرنیٹ سیف ڈرگ موجود ہے. انڈومیتھاسین از گوئنگ ٹو پریسیپیٹیٹ رینل فیلئر اینڈ مے ایون کاز کمپلیٹ رینل فیلئر، لیکن پیناڈال کچھ نہیں کرے گی. تو ایک ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انٹینشنل ہو، یہ ان انٹینشنل ہو سکتی ہے اور یہ پروفیشنل انکمپیٹنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور بڑی کیٹیگری جو اس وقت ہم کسی حد تک آگے جا کے اس کی امپلیکیشن بھی ڈسکس کریں گے، اس کو وائکیریس ایررز کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں کہ جو ٹرینیز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بعض اوقات ہم ایسے کام پہ لگا دیتے ہیں، ان کے کام سپرد کرتے ہیں جو ان کی کمپیٹنسی لیول سے زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں دو لوگ انوالو ہو گئے، ایک وہ جس نے اس کو وہ اتھورائز کیا ہے، اس کا وہ سپروائزر، دوسرا وہ جس نے وہ کام کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ میرا ڈومین نہیں ہے. تو جب بھی لائبلٹی فکس ہوگی تو ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا. یہاں آپ ایک ٹرم یاد رکھیں، مباشر اور متسبب. The one who is the primary doer of a procedure and the one who is the helper. اس پہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اسی طرح انٹینشنل ایرر ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلو یار آج تو سوات جانا ہے، نہیں جاتے ہیں، تو میں کسی کو کہتا بھی نہیں ہوں اور یہ جا کے اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا ہوں. تو دس از این انٹینشنل ایرر. ایک فارگیٹفلنس ہے اور ایک انٹینشنل ہے، نیگلیکٹ آف ڈیوٹی. کرمنل ہارم ڈیورنگ ٹریٹمنٹ آر اے پروسیجر. کوئکلی اس پہ جائیں گے کہ کرمنل ہارم کیا ہوتا ہے. جیسے
فار ایگزامپل آپریشن کے دوران سواب رہ گئے، انسٹرومنٹ رہ گئے، دس از کریمنل ہارم اور کریمنل نیگلیجنس کے کیٹیگری میں یہ چیز آتی ہے. پھر انجری کاز بائی ٹریٹمنٹ اور پروسیجر فار پرسنل اور تھرڈ پارٹی انٹرسٹ بہت ہی اہم ہیں، اور بدقسمتی سے یہ بھی اس پاکستان کے اندر اس کی مثالیں ہیں کہ جس میں ایک میڈیسن کو لیفٹ رائٹ ایسا یوز کیا گیا ہے جس میں یا تو مجھے کچھ ملنا ہے اور یا کسی کے کمپنی کا کچھ ملنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیشنٹ کو ڈیمیج ہو گیا کسی بھی صورت میں. ایون if it is an unindicated drug. بہت کلیئر اصول ہے دین کا کہ تحفظ مال جو مقاصد شریعہ میں سے آخری مقصد ہے، ہم اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس سے ڈیمیج بھی کسی صورت میں ہاں بھی ہو سکتے ہیں مریض کو، تو وہ بھی ساتھ بیچ پہ بات آئے گی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی. اینڈ دین انٹینشنل انجری ٹو سم ٹائمز وائٹل آرگنس آف پیشنٹ، انٹینشنل، تو اس کی لائبلٹی پھر اکارڈنگلی فکس ہوگی. جب ہم ہارم کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو انہی مقاصد شریعہ سے ریلیٹ کرتے ہیں جس پہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، وچ از پروٹیکشن آف دین، نفس. اور نفس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں صرف باڈی شامل نہیں ہے بلکہ ایک مریض کی عزت اور آبرو بھی شامل ہے. بعض فقہا نے اس کو علیحدہ سے بھی ڈیفائن کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ 5 مقاصد شریعہ کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے. پھر پروٹیکشن آف پروجینی، نسل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ، عقل، اور پروٹیکشن آف ویلتھ، مال. اگر ہمارا کوئی بھی ایکشن میڈیکل فیلڈ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈیمیج کرتا ہے تو یہ لائبلٹی کے لیے ایک جواز بنتا ہے. آپ جو بھی ایکشن میڈیکل فیلڈ میں دیکھیں، کوئی بھی سوچ لیں آپ، ان میں سے جو ایررز ہیں ان میں سے اس میں سے ضرور کہیں نہ کہیں وہ فٹ ہوتا ہوگا. آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ 5 مقاصد شریعہ جس طرح ڈیفائن کیے گئے ہیں، اور یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے، صرف میڈیکل ایررز کی بات نہیں، ہر جگہ اپلیکیبل ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم اس طرح سے یاد رکھیں اور جب کوئی ایکشن لیں تو جو ڈائریکٹ امپلیکیشن اس میں سے ایک پہ آئے گی تو اکارڈنگ ٹو دی سیویرٹی اس کی پھر لائبلٹی بھی ویسے ہی ہوگی. دی فرسٹ پارٹ از ریلیٹڈ ٹو فیتھ. فار ایگزامپل آپ سوچیں گے کہ جی میڈیکل ایررز میں دین کا کیا کام ہے. اگر میں نے ایک مریض کو ایسی میڈیسن دے دی جس میں فار ایگزامپل پورک کا کانٹینٹ شامل ہے یا الکوہل شامل ہے سرپ میں، بعد میں اس کو پتہ چلا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ اس میں پورک شامل ہے یا اس میں الکوہل شامل ہے، سو آئی ایم لائبل ٹو بی پنشڈ فار دیٹ. کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جب اس کے فیتھ کے اگینسٹ کوئی چیز میں پرسکرائب کروں تو مجھے اس مریض کو پہلے سے بتانا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ نا مریض بیچارہ پوچھتا ہے کہ جی اس کا کیا کہتے ہیں، بھائی ڈاکٹر میں ہوں کہ تم ہو، فوراً ہم یہ کہتے ہیں نو دس از رانگ، ہی ہیز گاٹ ایوری رائٹ ٹو آسک. تو اسی لیے پروٹیکشن آف دین بھی میڈیکل ایررز کے ساتھ ایک ریلیٹڈ چیز ہے. اور یہ صرف ہم اپنے اس کی بات نہیں کرتے، جو جس کا بھی کوئی فیتھ ہے، مثلا کوئی ویجیٹیرین ہے تو وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ irrespective آف رائٹ اور رانگ. اس میں اس وقت ہم نہیں جا رہے، بٹ اف ہی از اے ویجیٹیرین آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ میں اس کو کوئی ایسی چیز پرسکرائب نہ کروں جب میں اس کو ڈائٹری ایڈوائز دے رہا ہوں جو اس کی فیتھ کے خلاف ہے. سو اٹس اپلائڈ ایوری ویئر. میں ایک دفعہ ملیشیا کے ایگزام کے لیے گیا، فائنل ایئر کا ایگزام تھا، تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ 20% اسٹوڈنٹ کو خود ایگزامن کریں گے، یہ کمپلشن تھی، اور باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایگزامینرز کو دیکھیں گے کیسے ایگزام لیتے ہیں. میں نے کچھ اسٹیشن ایگزامن کی، اس میں سے ایک اسٹیشن باہر لکھا ہوا تھا ہیئر از اے لیڈی ہو ہیز دس ڈیوریشن آف پریگنینسی اینڈ شی وانٹس ٹو گیٹ اباؤٹ اٹ، پلیز کاؤنسل ہر. یہ کویشچن تھا. میں اندر گیا تو میں ایک چائنیز اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، اور جو گائنیکالوجسٹ تھیں تو وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ جی یہ مریض ہے. مریض کو بٹھایا ہوا تھا ایک
کہ آپ اس کو کونسل کریں. اور وہ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایبارشن جب ہوتی ہے تو کون سے مقصد شریعت پہ فرق پڑتا ہے, کہاں پہ اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے. تو وہ میں حیران ہوا کہ ایک چائنیز غیر مسلم, اس کا اس سے کیا کام. اور جب میں نے ایگزامینر کی چیک لسٹ دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا ایک, ڈڈ دی اسٹوڈنٹ ایکسپلین مقاصد شریعہ ٹو دی پیشنٹ. مجھے اور بھی حیرانی ہوئی کہ اس کو انہوں نے باقاعدہ ٹھیک ٹھاک مار سکے تھے. تو جب وہ اسٹوڈنٹ چلا گیا تو میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا جو گائنیکالوجسٹ تھی, پروفیسر تھیں, کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ تو چائنیز ہے, ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اور اس نے بہت پیارا جواب دیا. اس نے کہا بیکاز 70% آف آور پاپولیشن از مسلم اینڈ when he goes into the field he will be facing 70% of Muslim patients. Therefore he must know about their beliefs and therefore he should learn that what are maqasid sharia. We are not asking him to convert, but it is for the patient's sake that he must know. یہ اپروچ ہونا چاہیے ہم لوگوں کا بھی. ہم تو یہاں جب بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں او جی پھر یہ ہندو لوگ کیا کریں گے, اور جی یہ سکھ لوگ کیا کریں گے, اور آپ دین کی بات کریں گے تو 5% ہیں بھی نہیں, لیکن ہمیں پھر بھی یہ تانا دیا جاتا ہے. دس از وٹ وی نیڈ. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام سیکھ کے مسلمان ضروری ہو جائے تو شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ بیکاز دے آر فیسنگ موسٹ 90% of the Muslim patients, therefore in the process of medical education they should learn something about that, which is unfortunately not there in our system, but we should try an organization to strive for that. اب negligence quickly ہم جاتے ہیں, آپ سب نے یہ تو پڑھا ہوگا میجورٹی نے, that it is defined as a lack of reasonable care and skill. یہ اس کی وہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے جو کتابوں میں لکھی ہے. Or willful negligence on part of a medical practitioner in the treatment of a patient where the health or life of the patient is in danger. یہ negligence کس لیول کی in danger ہوتی ہے وہ پھر اس کی ٹائپس میں ہے. Or it is an act or omission, act or omission, commission or omission by a healthcare provider which deviates from the accepted standards of practice in the medical community and which causes injury to the patient. اس کو ہم malpractice بھی کہہ سکتے ہیں, which is part of the medical negligence. اب elements of negligence اور malpractice کیا ہیں؟ Number 1, the duty was breached, which is not very uncommon unfortunately in our case. The healthcare provider failed to conform to the professional standards and to exercise reasonable carefulness. The standards of care is proved by experts' testimony. جتنے بھی ہماری حجاب پروویژنل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر سرٹیفائی کرتے ہیں, پھر اس کو پرماننٹ رجسٹریشن دیتے ہیں. The breach of duty caused an injury. جو بھی انجری ہو اس کی سیویرٹی پہ ہو. اینڈ تھرڈ, ڈیمیج. یہ 3 ایلیمنٹس ہیں اس کے. پہلے بریچ آف ڈیوٹی ہیں, اس کے نتیجے میں انجری ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو ڈیمیج ہوا, پھر اس کی اسیسمنٹ ہوگی کہ وہ ڈیمیج کیا تھا. ڈیمیج ضروری نہیں کہ وہ فزیکل ہو, دیٹ کوڈ بی ایموشنل اور اسپریچول ہارم ایز ویل, اور اسی کے مطابق پھر لائبلٹی فکس ہوگی. آگے جا کے ہم 2 ٹرمز یوز کریں گے, ایک تعزیر اور ایک حد. یہ تقریباً سارے معاملات میں ہمارے ہاں تعزیر کا مسئلہ آئے گا, حد کا مسئلہ نہیں آئے گا. سول نیگلیجنس, کرمنل نیگلیجنس, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر کینچی رہ گئی, انسٹرومنٹ رہ گیا, سواب رہ گیا, ایبڈومن, جیسے کرمنل نیگلیجنس. اس پہ بھول چوک والی بات نہیں ہے. دیر از اے ڈیفائنڈ پروسیس تھرو وچ دی پیشنٹ شوڈ بی آپریٹڈ, سوابس شوڈ بی کاؤنٹڈ, when starting counted at the end. اس کا مطلب ہے وہ نہیں کیا گیا, تو اسے criminal negligence. contributory negligence, آپ نے دوائیں پرسکرائب کر دی, مریض نے پوری طرح نہیں لی, واپس آیا تو مسئلہ تھا, آپ نے کہا کیوں نہیں لی, اس نے کہا جی آپ نے مجھے سمجھایا نہیں کس طرح کی دی. سو اٹس اے on both sides.
ون پارٹ از دی ڈاکٹر از ایٹ فالٹ, دی ادر پارٹ دی پیشنٹ اور دی اٹینڈنٹ میں بھی ایٹ فالٹ کہ اس نے دی نہیں دوائی اس کی. ہی از اے ہیمیپلیجک پیشنٹ, اٹینڈنٹ نے اس کو دوائی دینی لیکن اس کو نہیں دی. یہ بھی ایک ایرر کے زمرے میں اور نیگلیجنس کے زمرے میں آئے گا. تھرڈ پارٹی نیگلیجنس, جو ڈائریکٹ رسپانسبل کیئر پرووائڈر نہیں ہے لیکن جو اس کے ساتھ اور کام کر رہا ہے, جو میں نے آپ سے ایک ٹرمینالوجی کا کہا کہ یاد رکھیں, متسبب, یہ اس کیٹیگری میں آئے گا. یہ نارملی جو اس وقت سول کورٹس میں مقدمے چلتے ہیں, بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں فلاں ڈاکٹر پہ مقدمہ کر دیا فلاں, یہ لا آف ٹاٹ ہے جس کے تحت ہم یہ سارا مسئلہ کر رہے ہیں. اینڈ اٹ اوریجنیٹ فرام دی ورڈ ٹاٹ وچ مینز رانگ اور ٹوسٹڈ, اسی لیے اس کو لا آف ٹاٹ کہتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کے اندر سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ اسی لا آف ٹاٹ کا ہے, کیونکہ نہ باقی سسٹم میں دین ہے اور نہ میڈیکل سسٹم میں دین ہے, اس لیے اسی پہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائبلٹی کیا ہے. واٹ از لائبلٹی؟ ایرر پہ تو ہم نے تھوڑی بہت بات کر لی, دیر کوڈ بی مینی مور ویز آف ڈیفائننگ ایررس, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائبلٹی کیا ہے. وین اے فزیشین, بائی فزیشین آئی مین اے ڈاکٹر, is proven guilty of harm to a patient and pays for his error, this is liability. اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس پہ اس نے مریض کو کسی نہ کسی صورت میں اب کمپنسیٹ کرنا ہے, which may be financial compensation and otherwise, اس کو ہم liability کہیں گے. ایسی غلطی جس میں وہ ڈاکٹر اب he should be punished for that, یہ لائبلٹی ہو گئی اس کی. اب جب ہم لائبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تین چیزوں کو یاد رکھنا ہے جب ہم دین کی بھی بات کرتے ہیں اور ادروائز بھی. ایک ہے انٹینشنز. انٹینشن از سم تھنگ ایبسٹریکٹ, آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ اٹ از ناٹ دیٹ ایبسٹریکٹ ایز وی تھنک. دوسرا ہے بیسک ریکوائرمنٹس, کیا اس پریکٹیشنر نے اپنی وہ بیسک ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں جس کے تحت وہ پریکٹس کر سکتا ہے یا نہیں. اور پھر وہ پروسیس جو ہم نے کہا شروع میں بات کی, کیا اس نے اس کو فالو کیا ہے کہ نہیں. پھر ہمیں جو شروع میں کلاسیفیکیشن رکھی ان سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کیا وجہ. مثلاً آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں, یہ شاید 7-8 سال پہلے کی بات ہے جب ایک ہماری میڈیسن میگا فارماسیوٹیکل کی میڈیسن پہ بہت بلیم ہوا کہ جو اس کی وجہ سے لوگ مر گئے. ایک کارڈک میڈیسن تھی. اب بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی مینوفیکچرنگ میں یہ ڈیفیکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا, بعض نے کہا کہ نہیں یہ شیلف لائف کی وجہ سے ہوا. انہی دنوں میں ایگزیکٹلی یہی کچھ امریکہ میں ہوا. ایک اسپیسیفک اسٹیرائڈ تھی اور جب وہ اس کو ڈسپینس کرنے لگے تو انہوں نے اس میں سے ساتھ میں ایک فنگس بھی ٹرانسمٹ کر دیا, وہ بھی مینوفیکچرنگ ایرر تھا. اب یہاں پہ ڈاکٹر کا کیا قصور بنتا ہے؟ ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس پہ, یہ مینوفیکچرنگ ایرر میں چیز آ جائے گی. تو ہمیں وہاں پہ بھی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ اس میں لائبلٹی اگر ہم فکس کرتے ہیں تو اس میں کس طرح سے وہ ڈائریکٹ انوالو ہے کہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے. اب دو بنیادی لفظ ہیں, تعزیر اور حد, جس کے مطابق لائبلٹی دین میں فکس ہوتی ہے. تعزیر وہ ہے جس میں کسی پنشمنٹ کا ڈیسیجن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, بلکہ بعد میں فقہاء نے بیٹھ کے آپس میں علماء نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی اس جرم کی اتنی سزا ہونی چاہیے. اس کو ہم تعزیر کہتے ہیں. اب یہ تعزیر کا جو لفظ ہے اس کا کوئی ٹرانسلیشن سچی بات ہے مجھے نہیں ملا کہیں پہ ایگزیکٹلی جو اس کو ریپرزینٹ کر سکے. پنشمنٹ از ناٹ دی ٹرانسلیشن فار تعزیر. اب یہ تعزیر ویری کرے گی فرام کیس ٹو کیس, اور یہ ویری کرے گی فرام سرکمسٹانسز ٹو سرکمسٹانسز, اور یہ ویری کرے گی فرام ون سوسائٹی ٹو اندر سوسائٹی along with the prevailing law in that particular country. تو جب تعزیر کی فکسیشن ہوگی تو اس کو کوئی ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا, it has to be a group decision. دوسری ٹرم ہے جو ہماری دین میں ہے وہ حد ہے.
جس کو ہم نصوص کہتے ہیں، جس میں اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے ڈیفائن کر دیا ہے، چور اتنی چوری کی ہاتھ کاٹا جائے گا، قتل کیا قصاص دیا جائے گا، شراب پی کس نے پی، کیا کیا، کتنے کوڑے مارے جائیں گے، بعد میں ڈیفائن ہوئی یہ چیز۔ تو یہ وہ چیز ہے جس میں ہم چینج نہیں کر سکتے، چاہے دنیا کا کوئی بھی قانون کرے کہ ہم اس میں چینج کرتے ہیں، ہم چونکہ اللہ اور رسول نے ڈیفائن کر دیا ایک دفعہ، تو اس لیے وہ چینج نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں کہ میڈیکل فیلڈ میں حد کی اپلیکیشن آلموسٹ نیگلیجیبل ہے، وہ ہم تھوڑی سی آگے جا کے بات کریں گے، چونکہ وہ 2-4 کویشچن بھی آئے تھے کہ قتل کی کلاسیفیکیشن ہم کیسے کریں گے، عمد ہے کہ نہیں، مشابہ اس کے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اس کی لکیلی میڈیکل فیلڈ میں اپلیکیشن بہت ہی ریئر ہو گیا کہیں ہوئی۔ اب ہارم فزیکل بھی ہو سکتا ہے، ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، سوشل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی امپلیکیشن مقاصد شریعہ پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے ہارم، مثلا فزیکل ہارم، میں ایک مثال لے دوں چونکہ آپ کی فیلڈ ہے، پریگننسی، آپ پیشنٹ آئی، آپ نے دیکھا اس کو، شی واز پریگننٹ، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو میریڈ نہیں ہے، آپ نے 10 لوگوں کو بتا دیا، دس از سوشل ہارم، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ۔ ڈیلیوری میں اس کا مسئلہ ہو گیا، اس کو فزیکل ہارم بھی ہو گیا۔ آپ نے ایموشنل ہارم تو کر ہی دیا جب اس کی اس قسم کی بات کر دی۔ اور مقاصد شریعہ پہ جب ہم تحفظ نفس کی بات کریں گے، اور تحفظ نفس میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس میں علماء نے صرف باڈی کو نہیں انکلوڈ کیا بلکہ آبرو اور عزت کو بھی انکلوڈ کیا ہے۔ اور ایک جو مشہور اب تو وفات پا چکے ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا اس پہ کہ ایسی پرٹیکولر صورتحال میں ایون ایبارشن کوڈ بی الاؤڈ۔ انہوں نے کچھ اس کی تفصیل بیان کی ہے، مولانا نصیب علی شاہ صاحب ان کا نام ہے، اور وہ ریگولر فقہی کانفرنس کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہے، یہ پروجنی پہ بھی مقاصد شریعہ میں ایفیکٹ کر رہا ہے اور نفس پہ بھی ایفیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری کنسیڈریشنز ہوگی جب ہم لائبلٹی کی بات کریں گے۔ اب بیفور وی گو آن ٹو دی لائبلٹی، لیٹس سی واٹ آر دی فیکٹر جس میں لائبلٹی نہیں ہوگی۔ پھر جنرل ایگزامپشنز کیا کیا ہیں جب ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، پروفیشنل کمپیٹنس، اس بندے نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھے اور فل سنسیریٹی سے لوگوں کی کام بھی کرے۔ یہ جو ریکرنٹ ویسٹ میں ایک سسٹم ہے CME کا کہ ہر 2-3 سال بعد آپ کی رجسٹریشن رینیو ہوتی ہے، دیٹس دی پارٹ آف اٹ۔ ہمارے یہاں تو ابھی نہیں امپلیمنٹ ہوا، لیکن دیٹس دی پارٹ آف اٹ۔ دوسرا، ہی از فارملی qualified and officially allowed by the government authority to do practice۔ اگر وہ فارملی qualified نہیں ہے تو انٹینشن کا معاملہ ختم ہو جائے گا، he is then liable for penalty۔ formally qualified and formally licensed and allowed by the governmental authority to practice medicine۔ تیسرا، treats with good intention and full attention۔ یہ ایبسٹریکٹ سی بات ہے لیکن اس کا ایویڈنس انشاءاللہ آگے آئے گا۔ follows the current standards and requirements of medical practice during treatment of the patients۔ negligence and malpractice دونوں کو اوائڈ کرے گا۔ اس ایک سینٹینس میں وہ ساری چیزیں آ گئی۔ obtains consent of the patient، وداؤٹ کانسنٹ اگر کرے گا ہی از لائبل فار پنشمنٹ اینڈ لائبلٹی۔ اگر پیشنٹ کا کانسنٹ نہیں آ سکتا، فار ایگزامپل چلڈرن، انکانشیس پیشنٹ، اس صورت میں پھر نیکسٹ آف کن سے کانسنٹ لے گا، وہ پھر یہ بات ہو، لیکن کانسنٹ ضرور لینا ہے۔ اینڈ ان ایمرجنسی سچویشنز اور انکانشیس پیشنٹس ویئر کانسنٹ از ناٹ پاسبل اور may not be possible، then the doctor may proceed accordingly to save the life of the patient۔ اس کو علماء حضرات نے اضطرار کی کیفیت کے طور پہ بیان کیا ہے، لیکن فمن اضطر کے ساتھ غیر باغ بھی ہے۔
کہ دل میں یہ نہ ہو کہ بس وہ اس کی مرضی ہے جو کرے، جو مجبوری ہے اس کی حد تک اس کو رکھے۔ اس صورت میں بھی شاید ہم دیکھیں گے آگے کہ ڈاکٹر پہ پینلٹی نہیں ہوگی۔ اب وہ کنڈیشنز جہاں پہ ڈاکٹر پہ پینلٹی ہوگی، یہ جنرل پرنسپلز کی میں بات کر رہا ہوں۔ انٹینشنل ہارم، یہ تو بہت کلیئر ہے کہ اس صورت میں فار پرسنل ریزن اور فار تھرڈ پارٹی ریزن، لیکن یہ تو لائبلٹی ہوگی ہی ہوگی۔ unqualified person, I am not allowed to do practice but I am doing it. فار ایگزامپل اگر کل میں جا کے اپینڈکس کی سرجری کر دوں، میں کوالیفائڈ ہوں ٹو ڈو پریکٹس بٹ آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو ڈو سرجریز۔ اس میں صرف کویک نہیں آتے ہیں، ہم لوگ بھی آتے ہیں۔ ایک مریض کو کولیسسٹائٹس کا میرے پاس آ رہا ہے، 5 دفعہ آ چکے اور اس کو میں ریفر نہیں کر رہا ہوں سرجن کے پاس، دیٹ مینز آئی ایم لائبل فار پینلٹی۔ A qualified quack and an unqualified quack both are liable for penalty. A qualified quack is the one who is either malpracticing or negligent or not referring appropriately a patient to the concerned specialty. Not officially licensed by the government authority. MBBS تو میں نے کیا ہے لیکن پریکٹس کے لیے میں PMDC سے رجسٹرڈ نہیں ہوں۔ I can't practice. مسئلہ ہوگا I am liable for penalty. Not obtained consent of the patient next of kin. Next of kin میں بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں ضرور رکھیں کہ انوالو کریں۔ اینڈ دی سیم ٹائم دی کانسنٹ کس لیے لیا گیا ہے یہ بھی ضروری ہے، کون سے پروسیجر ٹریٹمنٹ کے لیے کانسنٹ لیا گیا ہے، اس کو ہم نے ایکسیڈ نہیں کرنا ایکسیپٹ ان سرٹن سچویشن۔ فار ایگزامپل کانسنٹ تو سرجری کا مریض نے دے دیا کہ مجھے اپینڈیسائٹس ہے آپ کر لیں، اب آپ نے لکھ دیا اور چارٹ پہ دستخط بھی لے لیا کہ جی اپینڈیسائٹس مریض نے بھی لکھ دیا کر لیں، اٹینڈنٹ چلے گئے، ویسے بھی جی گھنٹہ ہوگا سرجری میں تو میں چلا گیا، آپ نے کھولا ایبڈامن، وہاں پہ کارسینوما سیکم بھی نکل آیا، اب کیا کریں گے؟ آر یو گوئنگ ٹو کلوز دا پیشنٹ ود اپینڈیسیکٹومی اینڈ کلوزنگ دی پیشنٹ؟ مریض انکانشس ہے، انستھیزیا دیا ہوا ہے اس کو، اٹینڈنٹ ہے نہیں، اس صورت میں یہ الاؤڈ ہے کہ آپ فار دی بینیفٹ آف دی پیشنٹ ایکچولی یو آر ریڈیوسنگ ہارم ٹو ناٹ ری اوپن ہم اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف دی کارسینوما سیکم دیر اینڈ دین، اس صورت میں پھر لائبلٹی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب ہم کانسنٹ لیں گے تو ایک تو ڈیزیز کا کانسنٹ لیں ہمیشہ، لیکن ساتھ میں یہ بھی کانسنٹ لیں کہ اف دیر از اینی تھنگ ایلس دیٹ آئی نیڈ ٹو ڈو، اس کا بھی ساتھ میں کانسنٹ لیں، تو یہ آپ کا کمپریہنسو کانسنٹ آ جائے گا اس پیشنٹ کا، جہاں پہ اگر نہ بھی ہو اس صورت میں آپ پہ لائبلٹی بہرحال نہیں ہوگی۔ وی مس لیڈ اے پیشنٹ اور ڈیسیوڈ ہم، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فار ملٹیپل ریزنز وی ڈو دیٹ۔ commits a mistake which is normally not expected in such circumstances، جس پہ ہم نے negligence میں آلریڈی بات کی۔ violates the basic professional principles and standards of treatment، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ breaches the confidentiality of the patient، ایک میں آپ کو ایگزامپل دے چکا ہوں، بے شمار ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ refuses to treat or perform duty in compulsory or critical situations and conditions۔ ایک سوال بھی آپ کی طرف سے کسی سے ہے کہ اگر ڈاکٹر چلا جائے بیرون ملک، اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ویو یہ ہے کہ اگر اس کی ریپلیسمنٹ اس معاشرے کے اندر نہیں ہے، اس کمیونٹی کے اندر نہیں ہے جہاں وہ کام کر رہا ہے، تو پھر وہ لائبل ہے گناہ کا، ہی از کمیٹنگ اے سن، اس کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی ریپلیسمنٹ ہے، آج کل تو الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن شاید اس وقت میں ہوگا، تو پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن ہی میک شیور دیٹ سم ون ایلس از ٹیکنگ کیئر آف دیٹ سوسائٹی۔ ان کیس آف گروپ آف ڈاکٹرس، ایچ ڈاکٹر وڈ بی لیبل انڈیویجولی بٹ دی ٹیم لیڈر ول بی دی میجر ریسپانسبل پرسن۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ انڈر دی پرنسپل آف اسلامک فقہ، دی ڈائریکٹ ڈوئر، جو میں نے آپ سے مباشر کی ٹرمینالوجی یوز کی تھی، would stand more liable than the others۔ اب دیکھیں سرجری ہو رہی ہے،
ایک سرجن ہے، ایک انیستھیزیالوجسٹ ہے، ایک اس کے ساتھ او ٹی کا پورا سٹاف ہے، ایک جن لوگوں نے انسٹرومنٹ اسٹیرلائز کیے ہیں، یہ سارے اس پروسیس کے اندر انوالو ہیں۔ ایک بلڈ بینک والا ہے جس نے یہ سارے ٹیسٹ کیے ہیں اور پھر ٹرانسفیوژن کے لیے بلڈ بھی، یہ سارے کے سارے انوالو ہیں۔ اب اس میں دو مباشر ہیں ڈائریکٹ ڈوئرز، ایک دی سرجن اینڈ دی ادر انیستھیزیالوجسٹ۔ تو جب لائبلٹی فکس ہوگی تو یہ دو میکسیمم پے کریں گے، لیکن باقی بھی کچھ صورتوں میں ایگزیمپٹ نہیں ہوں گے۔ اس کے فارمولے آگے انشاءاللہ آئیں گے کہ کیسے وہ کریں گے۔ اینڈ دی ہیلتھ پرووائڈنگ آرگنائزیشن میں بھی ہیلتھ اکاؤنٹیبل۔ آپ میں سے بہت سارے کویشچن ہیں کہ جی بجلی نہیں تھی اور مسئلہ ہو گیا، سوال آپ لوگوں سے کسی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ریکوائرڈ ڈرگز اویلیبل نہیں تھیں، اینٹی ڈوٹ نہیں تھا، ٹرانسفارمر خراب تھا، جنریٹر ایشو آ گیا، او ٹی میں یہ ہو گیا، ریکوائرڈ گیجٹس نہیں تھے، اس کے رسپانسیبل آپ نہیں ہوں گے، وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی جس نے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں۔ یور ڈیوٹی از ٹو انفارم، اس کی ڈیوٹی ہے ٹو ارینج، بٹ یور ڈیوٹی از آلسو ٹو ناٹ اونلی انفارم بٹ فالو اٹ اپ وتھ دیم، لیکن پرائمری رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ جو دو چیزیں ہم نے ڈسکرائب کی، where the doctor is exempted and where he is liable to pay، یہ ایک خلاصہ تھا اس کتاب سے وہابت الزحیلی صاحب کا، جو انہوں نے پوری والیوم لکھی ہے، اس پہ بڑی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے انہوں نے اکٹھا کر کے یہ لکھا ہے۔ اور ساتھ ہی جو اسلامک فقہ اکیڈمی ہے انڈیا کی، انہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے، مجاہد القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ لائبلٹی کہاں ہوگی اور کہاں جنرلی ایگزیمپشن ہوگی۔ یہ جنرل پرنسپلس ہیں، ایچ ون آف دیم کوڈ بی ٹیکن سیپریٹلی ان اے پرٹیکولر سچویشن، کہ یہاں پہ شاید اس کو وہ چیز نہ ملے۔ اب ہم کچھ بیسک کانسیپٹ کی طرح آتے ہیں۔ یہ پہلا اصول ہے، پہلا اصول، من تطب ولم يعلم منه طب فهو ظالم، بالکل بیسک پرنسپل ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ Whosoever practices medicine without having knowledge of medicine, he will stand responsible for it, in both words, here and the afterward۔ یہ بالکل بیسک اصول ہے، اگر میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں آئی شوڈ ناٹ ٹو پریکٹس۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کوالیفائڈ نہیں ہیں، وہ تو بالکل آتے ہی آتے ہیں، اور ایک ان لوگوں کے لیے ہے جو کوالیفائڈ ہیں لیکن وہ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس سے مریض کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوسرا پرنسپل یہ ہے انما الاعمال بالنیات، انٹینشن۔ یہ دو بنیادی اصول ہیں کہ جو مسئلہ ہوا ہے اس میں انٹینشن کیا تھی۔ یہ عام قانون بھی ہے یہ عدالتوں کا کہ انٹینشن کو دیکھنا ہوگا، لیکن انٹینشن تو جیسے میں نے آپ سے کہا وہ تو بالکل ایبسٹریکٹ چیز ہے، تو انٹینشن پھر ہم کیسے جج کریں گے کہ انٹینشن اس کی ٹھیک تھی کہ انٹینشن اس کی ٹھیک نہیں تھی؟ پہلی بات تو یہ، اگر تو ان کوالیفائڈ ہے irrespective of the intention he is a criminal، that's it، بس بات ختم ہو گئی، he is not allowed to do practice۔ لیکن اگر وہ کوالیفائڈ ہے تو پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ پروفیشنل کمپیٹنس دیکھیں گے، ڈاکٹر اس کی نالج، سکلز اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس نے ریسنٹ پاسٹ میں کی ملٹیپل ٹائمز تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کی ہیں، یہ اس کی انٹینشن کی اسیسمنٹ ہوگی۔ اس پہ کو فقہاء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ انٹینشن کی اسیسمنٹ ہم کیسے کریں گے، کیونکہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے پرمیشن فرام دی کمپیٹنٹ لائسنسنگ اتھارٹی، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بات کی، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ پریویلنگ لا آف دی کنٹری کیا ہے۔ یہ تین چیزیں بنیاد بنا کے ہم انٹینشن کا گڈ اور بیڈ ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ اگر اس کو کسی چیز کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ لاکھ کہے کہ میں نے تو جی بڑی اچھی نیت سے یہ کام کیا ہے، ہی از لائبل فار پنشمنٹ، ہی کین ناٹ ڈو اٹ۔ اس کو ملکی قانون کے تحت اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کام کرے، اس کی انٹینشن اب ختم ہو گئی، اب اس نے جو کچھ کیا ہے ہی از لائبل فار دیٹ۔ لیکن یہ دوسرا بنیادی اصول ہے جب ہم بات کریں گے۔ اب ہم
اس میں کوئی 18-19 ریگولیشنز ہیں فقہ کی، جس کو قواعد فقہی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فیما جو ہماری آئندہ وہ میٹنگ آ رہی ہے اسلام آباد میں فیما کی، اس سے پہلے انشاءاللہ یہ بک آ جائے گی ہماری شاہ میڈیکل کالج کی طرف سے جو ہم نے کی ہے، ایک جو اصول ہیں طب کی پریکٹس کے، جو اصول ہیں بنیادی طور پہ پیشہ طب سے متعلق، اس میں 4-5 چیپٹرز ہیں، حلال حرام کا ہے، جنرل پروفیشنز کا ہے، قواعد طبی کیا ہیں، یہ سارے اس میں انشاءاللہ بیان ہوئے ہیں۔ اس میں اس پہ تفصیل سے ذکر ہے، لیکن اس میں جو لائبلٹی کے ساتھ ریلیٹڈ چند قواعد ہیں اس میں سے کچھ کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دی فرسٹ رول از الیقین لا یزول بالشک۔ یہ پروویژنل ڈائگنوسس ہم کیا کرتے ہیں؟ 5-6 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک پہ دل ٹھک جاتا ہے کہ یار یہ ڈائگنوسس ہے، بس اس پہ ٹھک گیا تو آپ پھر لائبل نہیں ہے فردر، میک دیٹ ڈائگنوسس۔ اب جب ہم یہ یقین اور شک کی بات کرتے ہیں، اس میں 4-5 اصطلاحات ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک شک ہے، شک وہ ہے جس میں آپ 50-50 ہو، پاسبل ناٹ پاسبل، 50-50 چانس ہو۔ ایک دوسری اصطلاح ہے جس کو ظن کہتے ہیں، when the chances of occurrence are more than 50%، وہ ظن ہوگا اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری ہے وہم، عام طور پہ ہم کہتے ہیں بڑا وہمی آدمی ہے وہ، جس میں نہ ہونے کی چانسز ہوتی ہیں لیکن وہ سسپیشن جس کو کہتے ہیں لیس دین 50% ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ظن غالب، آپ 80% شور ہیں کہ یہ اسی طرح ہے، 90% شور ہیں، تو یہ کسی حد تک یقین کے ساتھ ملتی جلتی کیفیت ہے جس پہ آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی لائبلٹی کی بات ہوگی، اس کیٹاگرائزیشن میں انٹرویو کیا جائے گا کنسرن ڈاکٹر کو کہ آپ نے یہ کام اس طرح کیوں کیا تھا، وہ اس پہ اپنی ریزنز دے گا اور اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ ہوگا۔ دوسرا پرنسپل یا اصول جو ہے، قاعدہ جو ہے فقہ کا، وہ الاصل براءۃ الذمہ۔ A person is considered innocent unless proved guilty۔ آپ پہلے سے ذہن بنا کے نہیں جانا کہ بس اس نے تو کیا ہوگا میں یہ نہیں، he is innocent unless proved guilty۔ تیسرا اصول ہے الغنم بالغنم، یہ بھی بہت امپورٹنٹ اصول۔ کنسلٹنٹ نے مریض داخل کیا، پیسے تو اس نے لے لیے اور لائبلٹی ڈال ہے وہ ایم او پہ اور رجسٹرار پہ اور ہاؤس آفیسر پہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ the one who gains he will also bear the loss۔ یہ اصول فقہ کا تیسرا ہے جو لائبلٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ التابع تابع، یہ دوسرا چوتھا اصول ہے۔ ایک ایکشن کے نتیجے میں جو باقی ایشوز کھڑے ہوں تو وہ سب کو اکٹھا تصور کیا جائے گا۔ میں ایک مریض کو ٹریٹ کر رہا ہوں لیور پرابلم کے لیے اور اس کی کڈنیز اس ٹریٹمنٹ سے ڈیمیج ہوگی، تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے میں بری و ذمہ ہوں، نہیں۔ التابع تابع، ایک پروسیجر میں کر رہا ہوں ایک، اور اس کے نتیجے میں اس کو اور کچھ ہارم ہو گیا تو یہ اکٹھی کنسیڈر کی جائیں گی دونوں چیزیں۔ یہ چوتھا اصول ہے جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ المرء مؤاخذ باقرارہ۔ ہمارے یہاں تو ہے نا کہ کہاں ہے بھائی دکھاؤ میں نے کہاں لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس قانون میں شاید ہم بچ جائیں، لیکن اللہ کے قانون میں ہم نہیں بچ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے اپنے عہد کا پاس نہیں کیا وہ اس کا دین اس سرے سے نہیں ہے۔ اتنی سخت بات کی انہوں نے۔ تو عہد میں صرف لکھا عہد شامل نہیں ہے، اقرار بھی شامل ہے۔ میں نے مریض کو داخل کیا کہ جی میں آپ کا آپریشن کروں گا، جا کے میں نے ہاؤس آفیسر سے کرا دیا، دس از رانگ، پھر میں نے کرنا ہے۔ اس بھی ایک اور قاعدہ ہے، اس پہ بھی آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی متسبب اور مباشر کی، اذ اجتمع المباشر والمتسبب اضیف الحکم الی المباشر۔ اگر اس میں پرائمری ڈوور اور ہیلپر شامل ہیں تو زیادہ لائبلٹی کس پہ جائے گی؟ پرائمری ڈوور پہ۔ اٹ از ناؤ ہز ریسپانسبلٹی ٹو میک شیور کہ انسٹرومنٹ بھی اسٹیرلائز ہے، بلڈ بھی ٹھیک ملا ہے، انویسٹیگیشن بھی صحیح ہوئی ہیں، ایکس رے بھی کنسرن ہو گئے ہیں، یہ سرجن کی پھر رسپانسبلٹی ہوگی، اور فار دیٹ میٹر اف دیٹ از این ایشو آف فزیشین۔ تو یہ پرائمری ڈوور جو ہے
وہ بیسیکلی رسپانسبل ہوگا، سیکنڈری نہیں ہوگا۔ اب پرائمری ڈوور میں یہ ہے کہ المباشر ضامن وإن لم يتعمد، اگر وہ انٹینشنل نہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ ضامن ہے، کیونکہ وہ نیگلیجنس میں آئے گا۔ المباشر ضامن وإن لم يتعمد، even if it is not intentional، even if، لیکن جو اس کے ہیلپرز ہیں ان میں فارمولہ ڈیفرنٹ ہے۔ المسبب لا يضمن الا بالتعمد، زیادہ تر ان کی لائبلٹی اس وقت بنے گی جب انہوں نے کوئی انٹینشنلی چیز، اسٹیرلائزیشن انسٹرومنٹ والے نے کہا کہ یار کچھ نہیں ہوتا چلو یہی دے دو، سو دس از تعمد، عمدن اس نے وہ کام کیا۔ تو ہیلپر کو کنسیشن مل رہی ہے، اور جو ڈوور ہے پرائمری ڈوور، اس کو ایون اف اٹ از ناٹ انٹینشنل اس کو سزا مل رہی ہے، کیونکہ الٹیمیٹ نتیجہ اس کا یہی نکل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے اگر کسی نے مجبوری میں کوئی کام کیا ہے، جیسے جیل میں ڈاکٹر ہے، اس کی پروفیشنل ڈیوٹیز میں سے یہ ہے کہ وہ آئی وی فلاں میڈیسن دے دے تاکہ یہ مریض سیمی کانشیس ہو کے وہ سارے راز اگل دے جو اس کو اگلنے چاہیے، تو اس صورت میں اگر اس میڈیسن سے اس مریض کو کچھ ڈیمیج ہو گیا اور یہ اس کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز میں ہے تو اس کو لائبلٹی نہیں ہوگی۔ جہاں مجبوری ہوگی پھر وہاں لائبلٹی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مجبوری کسے کہتے ہیں، یہ چیز ہمیں اپنے طور پہ ڈیفائن کرنی ہوگی۔ ہر وہ کام جو میری جاب ڈسکرپشن کے اندر شامل ہیں اس لحاظ سے تو قانونی طور پہ میری مجبوری بن گئی، لیکن اس میں سے اگر ایسا کوئی عمل جو میں سمجھتا ہوں میرے دین کے خلاف ہے اور میں اس کو نہیں کرتا تو یہ ایمان کی سٹرینتھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کو میں کتنے حد تک مجبوری سمجھتا ہوں۔ اپنی اپنی سچویشن الگ الگ سب کی ہوگی، تو مجبوری کو بھی ہمیں، جس کو ضرورت کہتے ہیں، ضرورت کو بھی ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا۔ پھر الاصل فی الکلام حقیقہ، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، میں نے کہا جی میں نے سرجری کرنی ہے، وارڈ میں داخل ہوا، اس آفیسر نے کر دی، مریض نے پوچھا جی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کریں گے، میں نے کہا نہیں یار یہ تو ٹیچنگ اسپتال ہے، اس میں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ نہیں، جو بات مریض سے کی گئی اور مزید نے جس کو جس طرح انڈرسٹینڈ کیا ہے اسی پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا وہ الگ بات ہے، لیکن جو میں نے کنوے کی جس بندے کو، اس نے جیسے انڈرسٹینڈ کی ہے وہ مجھے سو کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ سرجری میں نے کرنی اور مجھے فلانی سرجری کی، میں تو آپ کو سو کرتا ہوں، یہ اس کا حق ہے کہ پھر وہ مجھے سو کرے۔ اور یہ دوسری ہے وہی تقریباً وہی بات ہے مجبوری والی، اگر کوئی چیز انیوائڈیبل ہے، جیسے میں نے آپ کو سیکم کارسینوما کی مثال دے دی، تو یو گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ۔ اس صورت میں جب آپ کے پاس کانسنٹ کے لیے کوئی نہیں ہے، ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا، اگر آپ اس سے بچ نہیں سکتے، مجبوری ہے آپ کی، you cannot avoid it, then you can take that action and Allah will forgive us for that۔ الواجب لا يترك الا لواجب، یہ بھی ایک بہت اہم فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک چیز مینڈیٹری ہے تو آپ کسی دوسری مینڈیٹری چیز کی وجہ سے اس کو تو چینج کر سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے وہ کریں، لیکن اس سے کم پہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہے، الاضطرار لا یبطل حق الغیر۔ ایک مریض کو آپ نے وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہے، فار ایگزامپل اس کو کسی حد تک ریکوری ہو گئی ہے، وہ گولن بارے سنڈروم کا پیشنٹ، اوپر سے دوسرا مریض آ گیا جس کو مائستھینیا گریوس ہے، اس کو بھی ارجنٹلی اب وینٹیلیشن چاہیے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس کو ہٹاؤں اس سے کہ نہ ہٹاؤں، دوسرے کو ڈال دوں کہ اس کو ڈالوں۔ ڈالیں گے تو ڈر ہوگا کہ یہ مجھے سو نہ کر دے، تو وہاں یہ قاعدہ ہمیں فیصلہ کر دیتا ہے کہ جو آدمی، اور اس کے ساتھ ایک اور اصول ہے، الاول فالاول، the one who has developed his right first has to continue it that way۔ آپ گلنبارے والے کو ہٹا کے مائستینیا والے کو نہیں ڈال سکتے۔
انلیس آپ یہ کہیں کہ جی وہ 90% ریکور ہو گیا، ہی ڈزنٹ نیڈ اینی مور. ادروائز اگر دونوں میں پہلے والے میں اگر چانسز آف ریکوری نسبتاً زیادہ بھی ہیں اور دوسرے میں نسبتاً کم بھی ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو کہیں اور ریفر کریں. اس مریض سے ہم نے وینٹیلیٹر نہیں ہے. یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات جب آپ کے پاس فیسلٹیز کم ہوں اور اسی قسم کے پیشنٹس زیادہ ہوں. یہ تو وہ بنیادی فقہی قواعد تھے جس کی بنیاد پر ہم نے لائبلٹی فکس کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب ایک اور چیز ہے جس کو دین میں کہتے ہیں عاقلہ. اٹس کمپنسیشن آف لائبلٹی تھرو اے تھرڈ پارٹی. آپ میں سے کسی نے یہ سوال بھی دیا کہ پیما اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اس میں دو باتیں ضروری ہیں کہ ایک تو جو اس مثلاً پیما کے میں ابھی یہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اب لائبلٹی پس کیا لگائیں گے؟ جس نے پرووائڈ کیا ہے کہ جس نے آپریٹ کیا ہے. چلیں، کین یو ہیئر می ایٹ دی بیک؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عاقلہ کا تصور یہ ہے کہ ایک پورے کا پورا گروپ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم ماہانہ 1,000 روپے ڈالیں گے اور اس میں جو اماؤنٹ بنے گی اس کو ایک اکاؤنٹ میں رکھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی پہ مسئلہ ہو گیا تو اس میں سے پے کیا جائے گا، لائبلٹی اس میں سے پے. یہ کانسیپٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دیا تھا. یہ ان کا کانسیپٹ ہے جو بعد میں یہ جو ہم اس وقت جو مختلف سی سوشل ہیلتھ انشورنس اور کیا کیا چل رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ چیز ہے. لیکن اس میں دو باتیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ سب کا کانسنٹ ہو بیفور دے کم ان ٹو دس پروسیس، اور دوسرا یہ کہ اس میں انٹینشنل ہارم والی پیمنٹ نہیں ہونی. باقی تو ہو سکتی ہے لیکن جو جان بوجھ کے کیا گیا ہے اس میں سے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی. یہ دو بنیادی باتیں ہیں تو عاقلہ کی فارمیشن ہو سکتی ہے. عاقلہ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. اینی ون کوڈ بی عاقلہ. اچھا ٹھیک، اس میں ہے کہ نہیں ایسا کرنا ہے کچھ کہ نہیں؟ تو any group of doctors, professionals, government, hospital authority عاقلہ کا رول لے سکتی ہے اور وہ اس میں سے لائبلٹی پے ہوگی. اب چند بنیادی باتیں جو آپ کے کویشچنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی ہیں. اس وقت ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں کریٹ کرتا جہاں پہ لوگوں کے لیے کام کرنا ہی مشکل ہو جائے. اور اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے اس کی دو بنیادیں، ایک انصاف کی فراہمی اور دوسرا تاکہ وہ مسئلہ، وہ گناہ یا وہ ایرر وہ دوبارہ نہ ہو. یہ بنیادی مقصد ہے. پنشمنٹ از ناٹ دی بیسک پرپز آف لائبلٹی. یہ بنیادی مقصد ہے. اب سزاؤں میں خاص کر حدود کو ہم پورے نظام سے الگ تھلگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھے کہ اگر ہم آج اسلامی سزائیں نافذ کر دیں تو ہر گلی میں ہمیں ایک آدمی نظر آئے گا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے حد کی سزا معاف کر دی. لوگ بھوکے تھے، انہوں نے کہا بھوک میں تو پھر چوری کرنی، انہیں اور کیا کریں گے، مجبوری ہے ان کی، انہوں نے معاف کر دی.
اس کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اسلام سزا دینا نہیں چاہتا، پریونشن چاہتا ہے. یہ بھی ہمیں اپنی بات یاد رکھنی ہوگی. اور جب اس وقت پورا آپ کو جوڈیشل سسٹم نان اسلامک ہے، اس میں آپ ایک چیز لائبلٹی کو اسلام کی روح سے نافذ کرنا چاہیں تو یہ مناسب نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ لائبلٹی کی فکسیشن کا یا اس کی امپلیمنٹیشن کا اختیار کسی فرد کو یا کسی ادارے کو نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا فرض. اگر حکومت اپنا فرض نہیں کر رہی تو وہ نہیں کری، وہ ان کا کام ہے. لیکن میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ جی میرے وارڈ میں تو جس نے یہ کیا تو میں نے اس کو یہ کر دینا ہے. نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. جو حکومت کا کام ہے وہ حکومت کا کام ہے، جو فرد کا کام ہے وہ فرد کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ سزاؤں میں حد کے علاوہ، میں نے شروع میں بھی بات رکھی، حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. یعنی کہ کوئی چیز فکس ہو گئی. ایک سوال تھا اس میں سے کہ جی وہ زخم کی جو اقسام ہیں 10 کیٹیگری ہے، وہ میں ابھی ایکسپلین کر دوں گا. اس میں لائبلٹی کتنی ہوگی، فقہاء نے اس پہ کام کیا ہے، کچھ فکسیشن بھی کی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، یہ تعزیر ہے، یہ حد نہیں ہے. اور تعزیر حالات اور وقت کے مطابق اس کی انٹینسٹی چینج ہو سکتی ہے، اس کی ڈگری چینج ہو سکتی ہے، اس کی کوانٹٹی چینج ہو سکتی ہے. اور کسی خاص طبقے کے لیے ایسی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی جس میں اس کے لیے کام کرنا ہی مشکل ہو جائے. کہ ہم پیچھے پڑ جائیں کہ جی اسلام تو یہ کہتا ہے بس ہم نے تو اسی طرح کرنا ہے، اور ہمارے تو اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے، اور جو یہ نہیں کرے گا تو بس تو ہم یہ نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سسٹم کو الگ کر کے نہیں، ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے سب کے لیے، لیکن اس کو پورے سسٹم سے ایز این آئسولیٹڈ ایونٹ ہم نہیں دیکھیں گے. ایسی حرکت جس کے نتیجے میں قتل عمد کا فیصلہ ہونا ہو، اس میں بنیادی اعتبار نیت ہی کا ہوگا. اور نیت کا فیصلہ اس شخص کے صرف اقرار یا اعلان پہ نہیں ہوگا، بلکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کیا جائے گا. یہ وہ آپ کا کویشچن ہے کہ جی زخم کی اقسام کیا، انہوں نے 10 لکھی ہیں اس سوال میں. بعض فقہاء نے کی ہدایت سے یہ لیا گیا ہے، مشہور کتاب ہے جو احناف کی ہدایت کی جو کتاب ہے، انہوں نے 12 میں اس کو کیٹیگرائز کی. بعض لوگوں نے 6 میں کیٹیگرائز کیا، بعض لوگوں نے 10 میں کیا ہے. اب اس میں سے یہ شروع میں اس کے یہ نام ہیں جو مختلف انہوں نے نام اس کے رکھے ہیں. اس میں سے جو پہلے 6 ہیں کہ اس میں صرف معمولی خراش ہو، خون نکلے لیکن بہے نہیں، خون نکلے اور بہہ بھی جائے، چمڑا بھی کٹ جائے، زخم گوشت تک پہنچ جائے، یا زخم ہڈی اور گوشت کی جلی تک پہنچ جائے. اب یہ پہلی 6 کیٹیگریز ہیں وونڈ کی. اب اس پہ اسپیسیفک فیصلہ کہ کتنی دیت دی جائے یا کمپنسیشن دی جائے وہ لوگ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اس پہ تو فقہاء نے شروع سے ہی ڈیفائن نہیں کیا کہ جی آپ اپنے حالات کے مطابق کریں. باقی میں انہوں نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی ہیں. مثلا نمبر 7 میں جب زخم میں ہڈی بھی انوالو ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ 10% اس میں ہمیں وہ کرنا ہے. نہیں، ایکچولی یہ 5% ہے، 10% نہیں ہے، غلط لکھا گیا ہے. اور اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر 10% آف دیت ہو. دیت پہ تھوڑی 2 منٹ میں بات کرتے ہیں. اگر ہڈی ٹوٹ کر ڈسپلیس بھی ہو جائے، جس کو ہم ڈسپلیس فریکچر کہتے ہیں، تو پھر اس کی تھوڑی سی انکریز ہو جائے گی لائبلٹی. اور اگر دماغ تک پہنچ جائے تو اور انکریز ہو جائے گی. اور اسی طرح پیٹ کا زخم، اور اگر پیٹ کے آر پار ہو جائے تو میکسیمم تک چلی جائے گی. اب دیت کیا ہے؟ اب یہ بات پہلے ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ 12 کی 12 کیٹیگریز جو ہیں یہ تعزیر ہیں، یہ حدود نہیں ہیں. اس لیے اس کا فیصلہ 10 کی بجائے 5 بھی ہو سکتا ہے اور 10 کی بجائے 15 بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. زخم ہڈی تک پہنچے، اب لیگ پہ شن پہ زخم ہو گیا تو وہ تو اسکن کے نیچے اسٹریٹ اوے پھر آپ کا ٹیبیا پڑا ہوا ہے، تو وہ تو مسئلہ پھر مشکل نہیں ہے. لیکن اگر پیلوک انجری ہے تو وہ تو کافی ڈیپ ہوگی. اسی طرح اگر اسپائنل انجری ہے تو وہ بھی ڈیپ ہوگی. یا اگر آربیٹل انجری ہے، اگرچہ وہ قریب ہو لیکن اس کی سیویرٹی الگ ہوگی، اس کی سیویرٹی الگ ہوگی. تو اس لیے اس پورے حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ تعزیر بھی فکس ہو گئی ہے.
یہ علماء نے اور فقہاء نے ایک گائیڈ لائنز تو دے دی ہیں، لیکن اس کی جو سوال تھا کہ اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی، کوانٹٹی ڈیفائن ہو چکی ہے کسی حد تک، لیکن وہ ابھی بھی آج بھی اس میں ویریشن ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ فقہاء حضرات نے 6 میں ڈیوائڈ کیا ہے، کچھ نے 12 میں کیا، کچھ نے 10 میں کیا ہے، تو پھر ان کی اپنی اپنی وہ ہے۔ اب تھوڑی سی بات اس پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت سے سوال تھے کہ یہ جو ہماری غلطی کے نتیجے میں اگر کوئی شخص مر جائے تو کیا یہ قتل میں شمار ہوگا کہ نہیں، اور کیا یہ قتل عمد ہوگا کہ یا شبہ عمد ہوگا، کیا ہوگا۔ قتل عمد تو وہ ہے جو انٹینشنل ہے، آپ نے جان بوجھ کے کسی، اس میں فقہاء حضرات کی یہ کہتے ہیں کہ وہ آلہ، وہ مثلا ہتھیاروں میں سے بشمار ہتھیار ہیں، بندوق ہے یا چاقو چھری ہے، جو عام طور پہ قتل کے لیے استعمال ہوتی ہو، اور اس کے استعمال سے کسی ارادتاً کسی کو قتل کیا، مارا، تو یہ قتل عمد ہے۔ لیکن اگر وہ چیز اس کے علاوہ ہے تو پھر یہ قتل عمد میں شمار نہیں ہوگا، پہلی والی میں قصاص ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو صورتحال بنے گی تو میڈیکل کے معاملات پہ چونکہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی، اس لیے وہ قتل عمد میں نہیں شمار ہوگا۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قتل عمد وہ ہیں جس میں وہ چیز استعمال کی جائے جو عام طور پہ قتل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب انسٹرومنٹ نارملی تو اس لیے نہیں استعمال ہوتے، نہ ڈرگز استعمال ہوتے، نہ آئی وی پوٹاشیم کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ حالانکہ مجھے کچھ کیسز کا پتہ ہے کہ کارڈیک سرجن کو بدنام کرنے کے لیے ان ظالموں نے ڈرپ میں پوٹاشیم ڈال دی تھی اس کے جو اپنے لوگ تھے، تاکہ پیشنٹ جلدی مر جائے، پوسٹ آپریٹو مارٹیلٹی زیادہ کرنے۔ لیکن پھر بھی یہ قتل عمد کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا، لیکن اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے جس پہ ابھی آگے بات کریں گے۔ شبہ عمد وہ ہے کہ وہ ایسا آلہ یا ذریعہ جو عمومی طور پہ قتل کے لیے استعمال نہ ہوتا ہے، لیکن درپیش صورتحال میں موت اس سے واقع ہو جائے۔ پہلے میں قصاص ہے، اس میں عاقلہ پر دیت ہوگی، وہ جو گروپ کی جس جو ہم نے بات کی، اور کنسرن پرسن پہ کفارہ ہوگا۔ یہ کوئی مخصوص اسکل بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے کوئی یہ کام کر دے، جیسے میں نے آپ کو آئی وی پوٹاشیم کی ایگزامپل۔ اب یہ ڈیفینیشن تو قتل عمد میں نہیں ہے، لیکن بعض فقہاء نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ یہ حکماً تو حد کی تعریف میں نہیں آتا، لیکن مصلحتاً اس میں حد کی سزا مقرر کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ پروو ہو جائے کہ اس آدمی نے جان بوجھ کے ان 5 مریضوں کو آئی وی پوٹاشیم دیے جس سے وہ مر گئے، تو although it is not قتل عمد بائی ڈیفینیشن، لیکن جو قتل عمد کی سزا ہے وہ اس شخص کو دی جاتی ہے۔ اور فقہاء اس کے لیے یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ حکماً تو حد کی تعریف میں نہیں آتا، لیکن مصلحتاً وہ سیاستاً کا لفظ یوز کرتے ہیں، آتا ہے، تاکہ اس کرائم کو اوائڈ کیا جائے۔ اگر پتہ ہی ہو کہ اس کی سزا تو مجھے کبھی بھی نہیں ملنی ہے تو پھر تو وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو اگرچہ ڈیفینیشن میں نہیں ہے، لیکن سزا اس کی یہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ پھر دوسرا اہم پارٹ قتل خطا ہے۔ ایسی صورت جس میں کسی مقتول کی موت تو واقع ہو گئی، لیکن کرنے والے یعنی قاتل نے جان بوجھ یا سوچ سمجھ کر یہ کام نہیں کیا۔ اب اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں، ایک ہے قتل خطا بالقصد، تو اس کی انٹینشن قتل کی نہیں تھی لیکن خطا سے قتل ہو گیا۔ مثلا ایک آدمی شکار پہ گیا، اس نے دور کوئی چیز دیکھی، اس نے کہا یار یہ تو کوئی جانور ہے، اور اس نے گولی چلا دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو انسان تھا، مر گیا۔ اب یہ قتل خطا بالقصد ہے۔ اور دوسرا ہے قتل خطا بالفعل، فعل مینز ایکشن۔ مثلا کوئی گولی ویسی ہی چلا رہا ہے، ٹارگٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی کو جا کے لگ گئی گولی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو یہ بائی ایکشن ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے اس طرح سے، لیکن وہ بائی ایکشن ہے۔ یہ 2 ہلکی ڈفرینس ہے، لیکن اس کی چونکہ لائبلٹی میں فرق آ سکتا ہے، اس لیے یہ فقہاء نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں کفارہ ہوگا، دونوں صورتوں میں
قصاص یا دیت اس طرح سے نہیں ہوگی، البتہ جو اگر عاقلہ کا وہاں پہ نظام ہے تو پھر عاقلہ والوں میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی قتل خطا کی صورت میں گولی اس کے بچے کو لگ گئی، ہوائی گولی لگ گئی، لیکن پتہ چل گیا کہ فلاں کی طرف سے تھی، تو وہ آدمی کفارہ بھی ادا کرے گا اور اس کی پوری فیملی۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ عاقلہ کے تصور میں دین نے اس بندے کی پوری فیملی جو ہے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے کہ پھر پوری فیملی مل کے وہ دیت پے کرے گی۔ اب دیت کیا چیز ہے؟ دیت ایک مقررہ مقدار ہے جو حدیث میں 100 اونٹوں کے برابر قرار دی گئی ہے۔ ہر سال پاکستان کی گورنمنٹ اناؤنس کرتی کہ دیت یہ ہوگی۔ اب وہ دیت چاندی میں بھی ایکویلنٹ کی گئی ہے اور سونے میں بھی کی گئی ہے۔ اگر چاندی میں کریں تو وہ 35-40 لاکھ روپے بنتے، اور سونے میں کریں تو آج کل کے حساب سے وہ تو کروڑوں میں بنتے۔ اب وہ کہے گا کہ مجھے تو سونے میں پے کریں، دوسرا کہے گا مجھے چاندی میں پے کریں۔ حکماً یہ ہے کہ جو کم اماؤنٹ ہے وہ دی جائے گی، لیکن جس طرح رمضان کے سلسلے میں فدیے میں آپ کشمش پے کرنا چاہتے ہیں، آپ گیہوں دینا چاہتے ہیں، آپ چاول الگ الگ مقدار اس کی فلسفی یہ ہے کہ جس کی جتنی پاور ہے ٹو پے وہ اس کے مطابق پے کرے۔ کم پے کر دے گناہ نہیں ہے، لیکن زیادہ پے کر دے تو ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح اس میں بھی اگر وہ بہت مالدار ارب پتی آدمی ہے تو وہ زیادہ پے کرے گا، لیکن اگر کم پے کر دے تو اس کو شاید گناہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز ہے قائم مقام خطا، خطا تو نہیں ہے لیکن اس کے قائم مقام ہے، اس کو قتل جاری مجری خطا کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل سا ٹرم ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح ماں بیچاری سو رہی ہے اور صبح دیکھا تو بچہ کروٹ کے نیچے آ کے مر گیا۔ اب یہ اس کا تو نہ انٹینشن تھا نہ اس کا کام ارادہ تھا، وہ تو بس ایک چیز ہو گئی، تو اس پہ کچھ بھی اس پہ وہ لائبلٹی نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو وہ بہتر ہے، وہ کچھ 2 مہینے کے روزے ہیں جو تسلسل کے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں، یہ اس پہ ایک چیز آئے گی۔ یہ صورتیں کئی اور چیزوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ہے قتل بسبب، جس سے مراد وہ قتل ہے جس میں فعل بالواسطہ ہلاکت کا سبب بن جائے، اور اسلام نے خودکشی کو بھی قتل میں انکلوڈ کیا گیا، اگرچہ وہ اپنا قتل ہے لیکن بہرحال ہے قتل۔ لیکن جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل لائبلٹی میں اٹ از ویری ریئر کہ جس میں حد کا نفاذ ہو، یوزولی حد کا نفاذ نہیں ہوتا، تعزیر ہی کی صورت بنتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔